بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی ڈاکٹر یا معالج اپنے مریض کو خود زہر کا انجیکشن لگا دے تو وہ مریض کیسے بچے گا؟ وہ محافظ جو اپنے گھر کو لوٹ لے اور وہ باڑ جو اپنی کھیتی کو کھا جائے، یہی کچھ ہوا ہے امت مسلمہ کے ساتھ۔ اس لیے ایمان خالص قسط اول لکھی گئی اور اس کے ٹائٹل کے اوپر لکھ دیا گیا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور ایمان خالص قسط دوم جب لکھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس کے ٹائٹل پر لکھا ہر چے کردہ آشنا کرد، یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے وہ ہمارے اپنوں نے کیا ہے اور ان کا ذرا پوسٹ مارٹم کر دیا جائے۔ سوال و جواب جب ہوتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں، اپنے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور علماء کا کام ہے کہ بالکل حق اور سچ بتائیں، حق اور باطل کو ساتھ ملا کے نہ پیش کریں۔ یہ وہ جرم ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے علماء کے اوپر بھی اور قیامت تک آنے والے ایسے کردار کے اوپر لعنت کی ہے۔ تمام فرشتوں نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے، اور سورہ اعراف کے اندر ایسے علماء جن کو اللہ نے علم دیا اور پھر وہ دنیا کی طرف جھک جائیں، دنیا کمانا شروع کر دیں، دین کو اجرت کا ذریعہ بنانا شروع کر دیں، دینداری کی بجائے دکانداریاں شروع کر دیں، تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال دی ہے اور کہا کہ بار بار اس مثال کو سمجھاتے رہو، شاید کہ یہ پلٹیں اللہ کی طرف۔ اور سورہ الجمعہ کے اندر یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو دنیا کی طرف جھکے ہیں اور اللہ کی جو ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی گئی تھی اس کا حق ادا نہیں کیا انہوں نے، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ تو اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں گویا، اور ان کو اللہ نے اپنی آیات کا بھی علم دیا تھا، لیکن یہ دنیا کی طرف جھک گئے، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے، تو ان کی پھر مثال کبھی کتے کی دی گئی اور کبھی گدھے کی دی گئی۔ آج یہ مثال پوری طرح امت مسلمہ کے علماء کی اکثریت اور ان مولویوں کے اوپر اور ان پیروں کے اوپر پوری طرح فٹ آ رہی ہے۔ چند دن پہلے یہ سوال و جواب کے کچھ سیشن میں نے سنے۔ علی انجینئر صاحب سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا نبی علیہ السلام کے لیے بنی ہے، تو قرآن و حدیث کے معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو شروع میں تو انہوں نے بالکل اچھے انداز سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو انسانوں کے لیے بنایا، سب انسانوں کے لیے بنایا ہے، اور انسانوں کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ تو اگر اس انداز سے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر کہہ دیا جائے، چونکہ نبی علیہ السلام بھی انسان ہے، اور اگر اس طریقے سے کوئی کہہ دے کہ یہ دنیا یعنی نبی علیہ السلام کے لیے بنی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ حرج کیسے نہیں ہے جب انسان اسی شرک کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور سب کا یہ عقیدہ ہے اللہ ماشاء اللہ کہ نبی علیہ السلام کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا ہے، تو پہلے سے ایک مریض قوم کے اندر تم اور شرک کے انجیکشن کیوں دیتے ہو؟ صاف کہو کہ یہ دنیا انسانوں کے لیے بنی ہے، اور خود انسانوں کو، تمام انسانوں کو بشمول تمام انبیاء اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ لوگوں کو اصل مسئلہ سمجھ آئے۔ پھر دوسرا سوال کیا گیا علی انجینئر صاحب سے کہ یہ جو یا رسول لکھتے ہیں یا اس طرح کی پکار لگاتے ہیں، تو یا رسول اللہ پکارتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ پکارتے ہیں، تو اس کا کیا یعنی جواز ہے؟ تو بجائے اس کے کہ قرآن کا وہ بنیادی مسئلہ ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پکار کو شرک قرار دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا، اور کس لیے انسان پکارتا ہے؟ ان کو مدد کے لیے پکارتا ہے، مشکل کشائی کے لیے پکارتا ہے، حاجت روائی کے لیے پکارتا ہے۔ اس سے منع کرتے ہیں ان کو، کہتے ہیں ہاں بھائی صرف یا رسول مدد یا علی مدد کہنا شرک ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن ویسے اگر پکار لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کوئی یا حسین پکارے، کوئی یا علی پکارے، یا عباس پکارے، تو کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ استغفر اللہ، بھائی اس میں حرج نہیں ہے، شرک ہے یہ پکار سب سے بڑا شرک کا انداز ہے، اور گویا ایک انسان اعلان کرتا ہے پکار کر
کہ وہ اللہ کا نہیں بلکہ ان کا بندہ ہے اور ان کو اپنا مالک سمجھتا ہے۔ تو اس طرح ایک پہلے سے شرک میں مبتلا قوم کو ایک اور گولی دے دی کہ بس پکار لو تو بس صرف مدد نہیں مانگنا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مدد صرف اللہ کرتا ہے، مدد صرف اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتا ہے یہ اللہ کا کام ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ وہ اپنے رسول کو بھیج دے، عبد القادر جیلانی کی روح کو بھیج دے مدد کرنے کے لیے، تو یہ اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ کے بندو تم عالم دین ہو، عبد القادر جیلانی کی روح کو کیوں بھیجے گا اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ نیک لوگ جتنے ہیں وہ اوپر برزخ میں جنتوں میں ہیں، وہ یہاں مدد کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، بے خبر ہیں، علم نہیں ہے پکاروں کا، یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ باقی رہے یہ صوفیوں کے جتنے عقیدے بھی آپ جانتے ہیں کس طرح یہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول اور پکارے، واسطے، وسیلے سب کے اندر یہ قائل رہے ہیں، چاہے عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، ابراہیم ادم ہوں، ابن العربی ہوں، اور مجدد الفسانی ہوں، کشف المحجوب والے ہوں، علی اجویری صاحب، یا جتنے ان کے آگے خادم ہیں، اعلیٰ حضرت ہوں، یہ سارے کے سارے یہ تو ان کو پکارتے ہیں۔ تو ان کی روحیں کیسے آتی ہیں؟ روحیں نہیں آتی ہیں قیامت سے پہلے، اس جسم کے اندر روح واپس نہیں آ سکتی ہے، جسم گلتا ہے، سڑتا ہے اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ خلق جدید، دوبارہ اس جسم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بنائیں گے اور اوپر سے روحیں چھوڑ دی جائیں گی اور سارے اپنے اپنے جسموں کے اندر آئیں گے۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ صحیح حدیث کا عقیدہ ہے۔ کل ابن آدم یاکل التراب الا اجنزنا، بخاری روایت لائے ہیں کہ آدم کے ہر بچے کو مٹی کھاتی ہے، اور سوائے ریڑھ کی ہڈی کا ایک ذرہ ہوتا ہے جو گویا انسان کا بیج ہے، قیامت کے دن اسی کے اوپر انسان دوبارہ بنایا جائے گا اور پھر میدان محشر میں سارے کھڑے ہوں گے۔ تو اس طرح قوم کو کیوں شرک کے انجیکشن دیتے ہو اللہ کے بندو؟ مودودی صاحب سے پوچھا گیا یہ جو پکارا جاتا ہے یعنی قبر والوں کو اور قوم کے اندر ایک اضطراب ہے، آپ ارشاد فرمائیے۔ تو حصہ سوم رسالہ مسائل کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر اس طرح پکارا جائے تو عقیدے کے اندر لازم نہیں آتی ہے خرابی کوئی، لیکن اندھیرے میں تیر چلانے کے برابر ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو پکار رہے ہیں وہ کہیں اور تشریف لے گئے ہوں، یعنی مردہ صاحب کہیں اور گئے ہوئے ہوں، یا ہو سکتا ہے تشریف تو فرما ہوں لیکن اللہ کے ساتھ لو لگائی ہوئی ہو اور آپ ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ دیکھیں کس طرح حق اور باطل کو ملا دیا۔ اور اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کے اندر شعور نہیں ہے کہ کب ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، برزخ حائل ہے، ایک آڑ حائل ہے مرنے والے اور اس دنیا کے درمیان، واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اس زندگی کے بعد موت ہے، پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کتنی سادہ آیات ہیں، کتنی واضح آیات ہیں، لیکن مودودی صاحب کہتے ہیں عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی۔ اللہ فرمائے سب سے بڑا بد عقیدہ وہ ہے جو ان مردوں کو پکارے۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو۔ اسی طرح محمد حنیف صاحب سے پوچھا گیا یہ جو وخروا لہ سجدا، یہ سورہ یوسف کے اندر جو آیا ہے، تو یہ سجدہ اللہ کو ہوا تھا یا یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا؟ کہتے ہیں کرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا، کرینے سے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم سارے نبی علیہ السلام کے بندے، چونکہ سورہ زمر کے اندر اللہ نے کہا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے شرک اور کفر کی باتوں کو، اپنے دماغ کے شرک کو قرآن کی حمایت میں لانا چاہتے ہیں، حالانکہ قرآن تو شرک کا رد کرتا ہے۔ اور وہاں جو سجدہ ہوا ہے وخروا لہ سجدا، وہ پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا ہے، شکر گزاری کا سجدہ ہے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی۔ اسی طریقے سے قرآن میں سورہ مریم 58 نمبر آیت میں سارے انبیاء کا ایک عقیدہ بیان کیا اللہ نے، جب کبھی ان کے سامنے اللہ کی نشانی آتی وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں محمد حنیف صاحب اپنی دعوت القرآن جلد 2 میں کہتے ہیں سارے خاندان اور نبی یعقوب وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور نہیں ہرگز نہیں، یہ شرک ہے۔ وہ سارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تھے۔ یہی امام بخاری اس انداز سے لائے ہیں۔ پھر اس دور میں موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3-4 بیانات کے اندر اس کی وضاحت کی اور پھر فتویٰ لگایا کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو اللہ کے بندو یہ بالکل واضح باتیں ہیں، لیکن ان علماء نے ایسے انجیکشن دیے ہیں شرک کے، عوام کدھر جائے اب،
بہرحال قرآن کی طرف پلٹو، ایمان خالص کی طرف پلٹو اللہ کے بندو، تب تمہاری دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، ورنہ یاد رکھنا وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے اور ان فریبکاروں سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔